يا رجائي کہتے کہ کسی بالغ لڑکی کا نکاح جو ہے وہ اس کے ولی کی اجازت کے بغیر ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا. تو میرے عزیز مسئلہ سمجھیں کہ ایک صریح حدیث ہے میرے مدنی پاک کی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا کہ لا نکاح الا بولی، نکاح ولی کے بغیر نہیں ہوتا. اور یاد رکھیں یہی متفق علیہ ائمہ اربعہ کا مسئلہ ہے کہ جب تک ولی نہ ہو، ولی سے مراد باپ ہے، باپ نہیں ہے، چاچا ہے، بڑا بھائی ہے، اس کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ نے اولیاء کو بھی یہ مجبور کیا ہے کہ تم لڑکی کی رضامندی بھی پوچھو. یہ نہیں ہے کہ تم ولی کی حیثیت میں نکاح کر دو، لڑکی کو پتہ ہی نہ ہو، اس کو پتہ ہی نہ میرا کس سے نکاح ہو رہا. لڑکی کی رضامندی بھی دیکھو، اس کو بتلاؤ. یہ جو کہتی ہے نا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بغیر ولی کے نکاح ہو جاتے ہیں، وہ مسئلہ سمجھنے کی کوشش کرو. وہ یہ فرماتے ہیں کہ کیا نکاح ولی کے بغیر کسی لڑکی نے کر لیا تو اب یہ اس کا زنا شمار ہوگا، اس پر حد جاری ہوگی یا نکاح ہوگا؟ وہ فرماتے ہیں اس میں حد تو نہیں ہوگی کہ نکاح تو اس نے کیا ہے نا، کوئی غلطی کی ہے، ایک حدیث کی مخالفت کی ہے، لیکن بالغ ہونے کے بعد اس کو بھی تو اللہ نے عقل دیا، بلوغ دیا، اسے خود قبول کیا ہے، لہذا اس کو حد نہ مارو، لیکن کہو کہ نکاح ختم کرے، ولی کے منشے سے دوبارہ کرے. لیکن حنابلہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ بالکل ولی کے بغیر نکاح ہوتا ہی نہیں ہے، وہ زنا ہوگا. اگر کوئی ایسا کرے اس کو رجم کر دو. تو اس لیے بہرحال کوشش یہی کریں کہ ولی کے بغیر نکاح نہ کریں. السلام علیکم. لائن ڈراپ ہو گئی ہے تو یہ ہم جواب دے رہے تھے کہ دیکھیں اگر ایک عاقلہ بالغہ لڑکی اپنی مرضی سے کسی شخص کے ساتھ نکاح کرتی ہے اور دو گواہوں کی موجودگی میں کر رہی ہے اور گواہ بھی مسلمان ہیں اور وہاں بیٹھ کر سن رہے ہیں تو یہ نکاح یقیناً منعقد ہوگا. لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لڑکی کسی ایسے شخص سے نکاح نہیں کر سکتی ہے کہ جس شخص سے نکاح کرنا ان کے خاندان کے لیے باعث شرم و عار ہو. چنانچہ ایسے شخص سے نکاح وہ یقیناً کر سکتی ہے جو خاندان کے مقابلے کا ہو اور باعث شرم و عار نہ بنے، تو اس کو ہم پلہ، ہم نظیر یا کفو کہتے ہیں. تو گویا کہ لڑکی کفو میں نکاح کر سکتی ہے لیکن غیر کفو میں نکاح نہیں کر سکتی. فی زمانہ محتاط مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہی کہیں گے کہ غیر کفو میں اگر نکاح کرے گی منعقد ہو جائے گا، لیکن والدین کو اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ اس نکاح کو ختم کر سکتے ہیں. جو اس کے اولیاء ہیں، ولی ہیں لڑکی کے، وہ اس نکاح کو یقیناً ختم کر سکتے ہیں. ولی کے بغیر نکاح ہو سکتا ہے؟ دیکھیے بات یہ کہ نکاح تو نام ہے لڑکے اور لڑکی کے ایجاب و قبول کا. جس وقت ایک لڑکا لڑکی یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ آج سے ہم میاں بیوی ہیں، اس کے بعد نکاح تو ہو جاتا ہے، یہ ایک قانونی معاملہ. لیکن نکاح ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے ہمارے ہاں خاندان کا ادارہ وجود میں آتا ہے. اس وجہ سے ہماری روایت یہ ہے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تلقین کی ہے کہ اس میں والدین شریک ہوں، اس میں اعزہ شریک ہوں، اس میں اقربا شریک ہوں، اس کو ایک باقاعدہ اچھی تقریب کی صورت دی جائے. یہ ایک خوشگوار موقع ہوتا ہے جس میں آپ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں اور پھر اس طرح سب مل کر اس رشتے کو قائم کریں تاکہ اس کی پشت پر بڑوں کی دعائیں بھی آئیں اور ان کی سرپرستی اور ان کی شفقت بھی آپ کو حاصل ہو. تو یہ جو فرمایا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے لا نکاح الا بولی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہونا چاہیے. یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے، یہ مناسب چیز نہیں ہے. تو ایک ہوتا ہے لا، قانون کے حد تک تو ایجاب و قبول سے نکاح ہو جاتا ہے، کھڑے ہو کے ایک جگہ ایجاب و قبول کر لیا جائے نکاح ہو جائے گا. لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کسی کام کو کرنے کا. ایک ہے کسی چیز کا قانونی معاملہ اور ایک یہ ہے کہ اس کو کرنے کی شائستگی کیا ہے، اس کے آداب کیا ہے.
اس کے اندر حسن کیسے پیدا ہوتا ہے، وہ اولیاء کے یا سرپرست کے، یہ نا اب عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے، وہ آپ کے والدین بھی ہو سکتے ہیں، بڑے بھی ہو سکتے ہیں، ان کی شرکت کے بغیر حسن پیدا نہیں ہوتا اس چیز میں، اور وہ ہماری تہذیب، ہماری معاشرت کا جو اصلی جمال ہے اس کو ضرور ملحوظ رکھنا چاہیے۔ نکاح میں ولی کی موجودگی یہ بھی ایک شرط ہے، یاد رکھیے نکاح میں ولی موجود ہونا شرط ہے، اور اس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ یہ بغور سن لے لوگ، اس لیے کہ بہت سی مرتبہ لڑکیاں بھاگ کر نکاح کر لیتی ہیں، بغیر باپ کی اجازت کے نکاح کرتی ہے، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ جس کا ولی راضی نہیں نکاح سے، وہ نکاح ہوتا ہی نہیں، وہ عمل زنا ہے اس کا، یاد رکھیے جو بغیر ولی کے نکاح کرے جو لڑکی، وہ عمل زنا ہے اس کا، اور جو لڑکا ایسی لڑکی سے نکاح کرے اس نے زنا کیا، اس سے اس کا نکاح نہیں ہوتا، اس لیے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، اس لیے کہ لڑکی والد کی رضامندی ضروری ہے، والد نہ ہو تو پھر بھائی ہو سکتا ہے ولی، بھائی نہ ہو تو چچا، ماموں، نانا، دادا، بہرحال جو بھی اس کا نزدیکی جو محرم ہوگا وہ اس کا ولی بنتا ہے، یاد رکھیے۔ تو ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، یاد رکھیے۔ اگر ولی نہ ہو موجود تو پھر وقت کا قاضی، بادشاہ یا کوئی بھی جو ہے شخص کا، یا کسی تنظیم کا رہبر یا کسی جماعت کا امیر بھی جو ہے اس کا ولی بن سکتا ہے، جیسے نو مسلمہ خاتون ہے، یا ایسی عورت اس کا سب کچھ لٹ گیا، برباد ہو گیا، مر گئے خاندان کے لوگ، وہ اکیلی بچ گئی ہے، یتیم ہے، تو بہرحال پھر وقت کا قاضی، خلیفہ، کسی جماعت کا امیر، کسی تنظیم کا رہبر، یہ اس کا ولی بہرحال بن سکتا ہے، لیکن عورت بغیر ولی کے نکاح نہیں کر سکتی کسی بھی حال میں، حتیٰ کہ نو مسلمہ کا ولی بھی جو وقت کا قاضی یا جو ہے خلیفہ بنے گا، بغیر ولی کے نہیں آتا۔ اسی طرح عورت اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی، یاد رکھیے، اور نہ ہی بغیر ولی کے اجازت کے جو ہے نکاح کر سکتی، خود بھی نکاح نہیں کر سکتی، ولی کی اجازت کے بغیر بھی نہیں کر سکتی، اور ولی ہمیشہ مرد ہوگا، عورت کا ولی عورت نہیں ہوتا۔ ماں راضی ہے، باپ راضی نہیں، میں کو شادی کرنا لڑکی سے نہیں ہوتا نکاح، اس لیے کہ باپ ولی ہوتا ہے، بھائی ولی ہوتا ہے، دادا، نانا، چاچا، ماموں ولی ہوتے سگے، اس کی ماں ولی نہیں ہوتی، اس کی بہنیں ولی نہیں ہوتی، یاد رکھیے۔ تو بہت سی بار ہوتا ہے اس کی ماں راضی تھی، ہم نے شادی کر لی، باپ راضی نہیں تھا، نہیں ہوتا نکاح، اس لیے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، یاد رکھیے۔ اور قرآن نے بھی جب نکاح کا حکم دیا تو ولی کو حکم دیا، جیسے کہ میں نے آپ سے جو آیت تلاوت کی، وَأَنكِحُوا أَيَامَ مِنكُمْ، کہ نکاح کر دو ان کا جو بے نکاح ہے، یہ نہیں کہا نکاح کر لو جو بے نکاح ہے، نکاح کر دو، ذمہ دار کو حکم آیا، ولی کو حکم آیا نکاح کر دو، مجھے اور آپ کو حکم نہیں آیا کر لینے کا۔ تو لڑکی بغیر ولی کے نکاح یاد رکھیے نہیں کر سکتی، ایسا نکاح جو بغیر ولی کے ہو وہ سراسر جو ہے باطل ہے۔ اسی طرح عورت کی ولی نہیں بن سکتی، ولی کے بغیر جو نکاح ہو وہ نکاح باطل ہے، اسی طرح ولی کے بغیر جو نکاح ہو وہ زنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، کوئی عورت کسی دوسری عورت کا نکاح نہ کرے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کوئی عورت اپنا نکاح خود سے نہ کرے بغیر ولی کے، اور جو عورت اپنے خود سے نکاح کر لیتی ہے وہ زانیہ ہے۔ سمجھ رہے آپ الفاظ؟ زانیہ اس نے زنا کیا جس نے ولی کے بغیر اجازت سے نکاح کیا۔ صحیح، لڑکی کے لیے آپ کے لیکچر میں ولی کی شرط ضروری ہے، ولی کی رضامندی۔ میرے لیکچر میں نہیں ہے، حدیثوں میں۔ نہیں، جو آپ کا موقف ہے وہ تو ہے نا، تو لیکن غامدی صاحب کا تو خیر نہیں ہے نا، لیکن جو اگر یہ قرآن و سنت کے مترادف ہے تو ہمارے ہاں جو عدالتوں میں کورٹ میرجز ہو رہی ہیں، یہ کیا غلط ہے نا جی؟ وہ اس لیے ہو رہی ہیں عدالتوں میں کہ فقہ حنفی فیکٹر لگ گیا ہوا نا ادھر، چونکہ یہاں زیادہ تر حنفی ہیں، انہوں نے فقہ حنفی کو لاگو کیا ہوا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں آئین ہمارا قرآن سنت کے بالکل مطابق ہے، ساری چیزیں نہیں، قرآن وہ تو بریلوی دیوبندی تو کہیں گے قرآن و سنت کے مطابق ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ تو اس طرح کی تو کئی اور قدغن بھی نکل آئیں گے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اس میں حنفیوں کے لیے پہلے پھکی دے دیتا ہوں، حنفیوں کا یہ بھی متفقہ مسئلہ ہے کہ گن پوائنٹ کے اوپر، تلوار کی نوک پہ آپ طلاق دلوا سکتے ہیں۔ اگر طلاق اس طرح کسی نے دے دی اس کی طلاق واقع ہو جائے گی، جبکہ سورۃ النحل پڑھ کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اگر کسی پہ زندگی موت کی کشمکش ہو اور وہ کلمہ کفر بھی بک دے جان بچانے کے لیے اور دل میں ایمان رکھتا ہو تو اس کا ایمان نہیں جائے گا، ایمان نہیں جائے گا، زنانی ٹوٹ جائے گی، انہوں نے کہنا ہے۔ اچھا، اس کا پھر میں نے اپنی ویڈیو میں ریکارڈنگ کروائی تھی مسئلہ 123 میں کہ ان کے سارے مولویوں کو پکڑا جائے، گن پوائنٹ پہ ویڈیو بنا کے نا طلاق دلوائی جائے، اس کے بعد ویڈیو یوٹیوب پہ چڑھائی جائے۔ یہ میں ایسے فارغ جوک کہہ رہا ہوں یہ بات۔ پھر ہم سے پوچھیں گے فقہ حنفی کا منہ زنانیاں چھڑ دے ہو تسی فقہ حنفی کے مسئلے پیچھے، تو کہنے کے نہیں جی نہیں، ہم اس مسئلے سے رجوع کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ پریکٹیکلی نہیں ہے۔ امام مالک اسی مسئلے کے گیس کھڑے ہوئے تھے تو حنفیوں نے ان کو یعنی یہ کوڑے پڑوائے تھے اور ان کو شولڈر توڑوائے تھے قاضی ابو یوسف نے، جسے آپ امام ابو یوسف کہتے ہیں۔ تو اسی مسئلے کے اوپر امام مالک نے اختلاف کیا تھا نا کہ بھئی گن پوائنٹ پہ کیسے طلاق ہو جائے گی جب ایمان نہیں جاتا کسی کا، تو آپ کسی سے زبردستی اس وقت لوگ یہی کرتے تھے، حکمران لوگوں کی بیویاں پسند آئیں گے تو زبردستی طلاق دلوا دیتے تھے۔ تو یہ مسئلہ اس طرح کے غلط تو یہ بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور
یہ تو جب ان کی بچی بھاگے گی پھر ہم ان سے پوچھیں گے ہاں ولی کی اجازت ہونی چاہیے کہ نہیں. ویسے تو بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے. اچھا ٹی وی پہ جناب وہ دو یعنی لڑکی لڑکا اپنے آپ کو پسند کرتے تھے, انہوں نے کورٹ میرج کر لی, لوگ بھی کہہ رہے تھے یار ٹھیک ہے یار ان کا حق ہے, لیکن اگر اس سے پوچھیں کہ تیری بچی اس طرح کسی کے ساتھ بھاگ کے کورٹ میں کہہ دیتے ایسی لتاں باندھ دیں گے میں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اپنی انسٹنکٹ نہیں مانتی ان چیزوں کو, آپ لوگوں کو دیکھ کے انجوائے کر رہے ہیں. جب آپ سے وہ چیز ہو نا پھر آپ کو پتہ چلے گا. لہٰذا یہ موقف جو احادیث کی روشنی میں ہے کہ ولی کے بغیر ابن ماجہ میں پورا باب موجود ہے, اور یہ ولی کی اجازت والا مسئلہ بھی کماری عورت کے لیے, اگر کوئی بیوہ ہے طلاق یافتہ ہے وہ ولی سے زیادہ حق رکھتی ہے کہ اپنا نکاح کر لے, اس کے لیے اجازت دی گئی ہے. اور اس کی نیچرل ہے کہ اس کا ایکسپوئر زیادہ ہو جاتا ہے, یعنی جس کی رخصتی ہو چکی ہے مدخول ہے جو. اور دوسری جو عورتیں ہیں ظاہر ہے اب عورتوں کو کیا پتہ ہے کہ عورتوں کا تو ایکسپوئر ہی کوئی نہیں معاشرے میں, مرد ہی رشتے دیکھتے ہیں صحیح طریقے سے اور اپنی بچیوں کے رشتے کرتے ہیں نا, عورتوں کا تو ایکسپوئر ہی نہیں ہے. ان کو تو کوئی ایک چیز ہوئی ہے تو جھانسا دے کے تو وہ جا رہے تھے یہ جا,